بولتا بلکہ وہ جو بھی بولتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور کوئی اور اسٹیج ہوں گے جہاں آدمی لوگوں کو دیکھ کر، اسٹیج کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر بات کرتا ہے، لیکن بریلی کا وہ اسٹیج ہوتا ہے وہاں جو بولتا ہے اس کے سامنے صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کے فکر و نظریات ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. کوئی اپنا ہو کوئی بیگانہ ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہر لفظ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مبالغہ آرائی نہیں، شہر حامدل کے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ میرے جملے نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. پوری کرناٹکا میں یہی وہ اسٹیج ہے جو عرص مقبولی کے موقع پر علماء کو میسر آتا ہے، ہم جیسوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. جامعۃ الرضا کے اسٹیج کے بعد اگر حق گوئی کے لیے کوئی اسٹیج ملتا ہے تو وہ شہر کشمیر علیہ رحمت رضوان کے توسل سے عرص مقبولی کا اسٹیج ملتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مقبول احمدی، نعرہ تکبیر. حضرات محترم، میں کوئی جس طریقے سے مولانا قاسم رضا نوری صاحب نے تعارف کروایا، میں کوئی شعلہ بار خطیب یا پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، بلکہ انہیں علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے حضور پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت رضوان، بس ان کے فیوز و برکات سے، ان کی صحبت سے جو کچھ میں نے پایا ہے، مسلک کا جو نظریہ پایا ہے، اسی نظریے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. لوگ قاضی تو کرناٹک کے لوگ جانتے ہیں کہ قاضی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. خاندانی قاضی ہوں، کوئی میں شرعاً قاضی نہیں ہوں، اور نہ کوئی میں کسی دارالقضاء کا قاضی ہوں. بار بار اکثر جو مجھے نہیں جانتے، یو پی بہار کے علماء قاضی کرناٹک کہہ کر مجھے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں. میں ان کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسٹیجوں کے ذریعے میں یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی شرعاً قاضی نہیں ہوں. اس مغالطے میں نہ رہیں اور ہمیں اپنی حیثیت بتانے میں شرم نہیں محسوس ہوتی. وہ اور لوگ ہوں گے جو ناموں کا سہارا، خاندانوں کا سہارا لے کر دگلی پالیسیاں چلاتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت نے، حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور شیخ کشمیر نے، حضور تاج الشریعہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اپنی حیثیت میں رہیں اور حق بولا کریں. حضرات محترم، آج جس تناظر میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس تناظر میں اتنا جو ہے اتنے کرناٹک ہی نہیں بلکہ بریلی شریف سے بھی علماء کو مدعو کیا گیا ہے، جس تناظر میں رکھا گیا ہے، آج اسی پر گفتگو ہو تو بہتر ہے. ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، بالکل کام آنے والی بات کریں گے. مجھ سے کہا گیا کنڑا میں بھی بولا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس اسٹیج پر اور یہاں جو مخاطب میرے سامنے عوام ہے، جنہیں کنڑا کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، ورنہ کنڑದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. اگر مد مقابل وہ لوگ ہوتے تو ہم یقیناً ان کے ساتھ کنڑا میں بھی جو ہے ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کے ہر بات کا ہم جواب دیتے، اور ضرورت پڑے تو ملیالم میں بولنے والوں کو بھی بلاتے، اور ضرورت پڑنے پر ہندوستان کے ہر لینگویج پر مہارت حاصل کرنے والے کو ہم بلاتے. چونکہ مذہب مسلک کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مذہب کی حقانیت جس طریقے سے بھی پیش کرنی پڑے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کشمیر کے دیوانے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. بس مقصد کی ہم بات کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آج یہ ہماری جو بھولی عوام جس تناظر کا شکار ہو چکی ہے، تذبذب کا شکار ہو چکی ہے، کہ ہم سنیں تو کس کی سنیں. وہ آتے ہیں تو ان لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرفداری کر کے بول کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے دعوے دار ہیں. اور اس عرص مقبولی کے اسٹیج سے ہر سال
جب سے اس ادارے کی بنیاد پڑی ہے تب سے یہاں سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. آخر اس مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. اس پر میں کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ میں ایک تجزیاتی بیان جاری کر کے یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو موٹے موٹے الفاظ میں ڈال کر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح ایک دور تھا کہ میں جیسے سب سنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو پی ابوبکر مستیار کی سرپرستی میں چلتی ہے، اس تنظیم کا میں 10 سال تک کنڑا سے اردو کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو ولیہ سنچالکا کی حیثیت سے میں 10 سے 12 سال تک کام کر چکا ہوں. اور ہم نے ان کے بیچ میں رہ کر ان کے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کے اداروں میں جا کر، ان کے جلسوں میں جا کر، ان کے سیمیناروں میں جا کر، دشمانوتسوا سماروہ سمارمبا میں جا کر، ہر ایک جلسوں میں جا کر ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پرکھا ہے، ہم نے یہی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بھی، ان لوگوں کی جو کوششیں ہیں، ان لوگوں کی جو محنتیں ہیں، ان لوگوں کی جو کاوشیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج و ارشاد ہو. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آج بھی ان کے دفتروں میں اس ناچیز کا بھی نام ہے. اور ہمارے کرم فرما ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالی جناب ایڈوکیٹ صادق اللہ رضوی جو اس بانیے آل کرناٹکا رضا اکیڈمی چتر درگا، وہ بھی آ چکے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں اسٹیج پر موجود ہوں گے. تو وہ بھی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے بھی 12 سال میرے ساتھ ایسے سب میں رہ کر کام کیا ہے. ہم نے شباب علماء کے بڑے قریب رہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ صرف مسائل میں ہیں، یہ اختلافات صرف وضو اور غسل اور نمازوں کے شرعی فقہی اصول اور ضابطوں میں صرف اختلاف ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس اختلاف کے آڑ میں یہ وہابی اور دیوبندیوں سے اندرونی اپنے تعلقات رکھتے ہیں. اس کی ہمیں بھنک تک نہیں تھی. لیکن جس وقت یہ بھنک ہمیں لگی اور ان شرعی ثبوتوں کے ساتھ جب ہم نے ان کے ایڈیو میں، ان کے فیس بک میں، ان کے تمام ڈاکومنٹری پروف میں جب ہم نے دیکھا کہ ان کے اندرونی تعلقات ان نجدی شیوخ سے ہیں، اسی وقت ہم نے اس استثب سے اپنا استفتا دے کر اب برات اظہار کر کے ہم نے سوچا کہ بھلے غریبی ہی سے صحیح ہم مسلک کی ترویج و ارشاد کریں گے. ان کی نام نہاد جو تنظیمیں ہیں، ان کی جو بلڈنگیں ہیں، ان کا جو ان کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر بھلے ہم کیچڑ میں بیٹھ کر، جھوپڑیوں میں بیٹھ کر مسلک کی ترویج و ارشاد کریں گے. ہمیں کسی ان کے بلڈنگوں کی، ان کے عیش و عشرت کی ہمیں ضرورت ہے. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ مولانا خلیل کو دوست مت دیجیے، آپ مولانا نوشاد کو دوست مت دیجیے، آپ مولانا مفتی سلیم صاحب کو دوست مت دیجیے. وہ اگر آج کچھ آواز اٹھا رہے ہیں تو قسم خدا کی وہ آپ کے ایمان اور شہید کشمیری کے فکر و نظریات کو لے کر اس فکر و نظریات کو بچانے کے لیے آج انہوں نے اپنی بدنامی کا صحرا اپنے گلے میں ڈال کر چاہے بدنام ہو جائیں، لیکن ہم باطل کو بلکنے نہیں دیں گے، حق کے سامنے باطل کو ابھرنے نہیں دیں گے. آج ان علماء نے قسم کھائی ہے، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور جانتے ہیں دین کا اصل مقصد قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین غمخواری کا نام ہے. اور غمخواری کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے، کیا یہ غمخواری ہے؟ آپ کا قرضہ دیکھ کر آپ کے قرضے کی ذمہ داری ہم لے لیں، آپ کے گھر کے راشن کی ذمہ داری ہم لے لیں، آپ کے دوائی کا ہم انتظام کر دیں، کیا یہی غمخواری ہے؟ غمخواری اس کو نہیں کہتے، بلکہ آپ کی اس دنیا سے لے کر آخرت تک، قبر تک آپ کی بھلائی، آپ کی نجات کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں دین کا غمخوار ہوتا ہے. اور اس حدیث کے ماتحت میں کہوں گا، آج چھوٹے موٹے مدرسوں میں جہاں پانی ٹپکتا ہے، جن بلڈنگوں کے چھتوں سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ جو درس و تدریس اور مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ جو علماء قربانی دے رہے ہیں، یہ صحیح معنوں میں آپ کے غمخوار، آپ کے خیر خواہ ہیں. آج ہم بلڈنگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ڈریس کوڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جینے کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں.
ان کے سفید سفید لباسوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ترقی ہے۔ میرے بھائی، یہ ترقی نہیں ہے۔ ابھی عمرہ سے ہو کر آ رہا ہوں، عرس رضوی سے پہلے مدینہ طیبہ سے 20 تاریخ کو چل کر گھر بھی نہیں گیا، سیدھا بنگلور سے بریلی شریف چلا گیا۔ آدمی 10 دن 8 دن گھر سے باہر رہتا ہے تو گھر کی بیوی اور بچوں کی محبت اسے کھینچ لاتی ہے، لیکن میں سیدھا مدینہ طیبہ سے بریلی شریف گیا، اور عمرہ میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے، آج ان مناظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آپ نے چند جملے پیش کر کے میں آپ کو آگاہ اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو بغور سنیں۔ آج یہ جو بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی نشو نمائیاں جو دیکھ رہے ہیں، ان کے ایسا عشرت والے کاموں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ دھوکہ مت کھائیں۔ حضرات محترم، یہاں کئی لوگ ہوں گے جو عمرہ کیے ہوں گے، شہر بدر گئے ہوں گے، جس جگہ بدر کی جنگ ہوئی ہے وہ جو ہے اس میدان کا نظارہ بھی آپ نے کیا ہوگا، اور جب وہاں سے کر کے واپس آتے ہیں تو انہیں بدر شہر سے قریب 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ان اہل بیت کے مکانات کو آپ دیکھے ہوں گے، وہ ٹوٹے پھوٹے مکانات جو آج ہمیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، ایمان بچانا ہے، اسلام بچانا ہے تو محلوں میں رہ کر، بلڈنگوں میں رہ کر، RCC کے کمرے اور AC کے کمروں میں رہ کر اسلام کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اسلام اور ایمان کو بچانا ہے تو غربت کو اختیار کیجئے، اور کیوں نہ ہو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دین غریبوں میں بچے گا، اور دین غربت میں بچے گا، اور دین غریبوں ہی سے جو ہے پھر گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے وہ جو ہے اہل بیت کے ان مکانات کو دیکھ کر یہ عہد کر لیا کہ قسم خدا کی جس طرح کی بھی ہمارے ادارے ہیں، جس طرح کی بھی ہماری بلڈنگیں ہیں، قسم خدا کی یہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت اور سچے اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے یہ مذہب کے سچے قلعے ہیں۔ آج ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کے ڈریس کوڈوں کو دیکھ کر، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ہوا ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے بچہ ایسے اداروں میں جہاں AC کے کمرے ہوں، جن کو صبح شام 10 جوڑے بدلنے اور صبح شام جو ہے طرح طرح کے لباس اور طرح طرح کے ان کو ٹیسٹ دے کر ان کے اندر نشو نمائی پیدا کرنے والے ان طلباء کے سامنے دارالعلوم مقبول احمدی کے ایک بچے کو جو اعدادیہ پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر عقائد کی تعلیم، عقائد کا درس، عقائد کے معاملے میں اس سے بھی امتحان لیا جائے، اور ہمارے ان بچوں کو بھی جو ہے کھڑا کر کے جو ہے عقائد اہل سنت کیا ہے، مسلک اہل سنت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، ان بچوں سے بھی سوال کرے، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے 10 سال پڑھنے والے بچوں کو بھی کھڑا کر کے سامنے سوال کر کے دیکھیں۔ میں کہتا ہوں یہ وہ بچہ جو ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر چینے والے جو ہے کیا کہتے ہیں پانی ٹپکنے والے کمروں میں بیٹھ کر جو بچے درس حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کا عقیدہ شہر کشمیر کا دیا ہوا عقیدہ ہوگا، اور ان بچوں کا عقیدہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو صلح کلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان کی بولی صلح کلیت کی بولی ہوگی، اور ان بچوں کی بولی مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر جو میں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، عرس رضوی سے بھی میں نے یہ کہا تھا، میں خاص کر علماء کی توجہ چاہوں گا۔ علماء سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسجدوں میں اپنے ممبروں سے جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس جو ہے تذبذب کا شکار آپ نہ ہوں، اس جو ہے یہ تساہلی آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناموں سے رسالت کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہی وہ علماء کر رہے ہیں جو صبح و شام اپنے مسجدوں سے، اپنے مکاتب سے، ٹوٹے پھوٹے مدرسوں میں بیٹھ کر جو بچوں کو عشق رسول کا درس دے رہے ہیں، صبح نماز کے بعد صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ قسم خدا کی آپ لوگ سچے محافظ ناموں سے رسالت ہیں، وہ نام نہاد
मुहाफिज़ नामोज़ रिसालत का ढिंढोरा पीटने वाले, वो अपने आप की अपनी जो है नाम निहाद क़ियादत को मनाने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवानों को बरगला कर आज उनकी मईशत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, ऐसों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप इन अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गांव, अपने अपने मस्जिद के इमामों की कदर कीजिए। इनका दिया हुआ दर्स, इनकी दी हुई तालीम, इनसे जो इश्क़ रसूल की तालीम आपको मिल रही है उस पर आप कारबंद हो जाएंगे। इससे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ नामोज़ रिसालत की मिसाल कोई और हो ही नहीं। मोहतरम हज़रात, मैं पहले ही कहा वक्त बहुत कम है, उलमा की फहरिस्त ज़्यादा है। जो कुछ मैंने आपसे कहा ये इन हालात के तनाजुर में कहा है और ये मेरे अपने तजज़ियाती में जो है ख्यालात हैं, इसको आप हुक्म शराअत के तौर पर ना लें, बल्कि इनसे बचना, ऐसे नशो नुमाई जो ज़ाहिरी तौर पर दिखावा करते हैं, इस ऐसे लोगों से, ऐसे तंजीमों तहरीकों से बचना, ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए बेहद जरूरी है।